الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی اخی الحسین ابا الفضل العباس اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات صلی اللہ عزیزان محترم، ان 3 روزہ مجالس جس کی پہلی تقریر ہم کل کر چکے اور دوسری تقریر آج ہے، ہم نے سعادت حاصل کی، کل گفتگو کی، جس کا موضوع قرار پایا تھا اصحاب امام سجاد اور رسالت حقوق۔ کل ہم نے آپ کے سامنے چند ایک صحابہ کا ذکر کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، جیسے جناب ابو خالد کابلی کو ذکر کیا کل، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو حمزہ سمالی کا ذکر کیا، محمد حنفیہ کا ذکر بھی آیا، اور بھی دیگر شخصیات کا ذکر آیا۔ اور حقوق میں سے کل ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے حق کو بیان کیا تھا، جسے امام نے بیان کیا ہے، اور باپ کے حق کو بیان کیا تھا۔ گفتگو کو یہاں سے آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ باپ کے بعد جس حق کو امام نے بیان کیا وہ ماں کا حق ہے۔ مجھے بانی مجلس نے کہا کہ اس مجلس کو میں اپنی ماں کو ایصال کرتا ہوں، تو اس لیے میں مجلس کے آغاز میں ہی ماں کا ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد یہیں سے بات امام کے اصحاب پہ آئے گی اور بات اپنے موضوع پہ ہی رہے گی۔ ماں کا حق، دیکھیں کسی بھی چیز کے بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، توجہ کیجیے۔ پہلا طریقہ زبانی، بیان کے ساتھ، کتابت کے ساتھ، یعنی کوئی بھی بیان دیا جائے، چاہے وہ بیان تحریری ہو یا بیان زبانی ہو۔ دوسری چیز، کسی کے حق کو بیان کرنے کا طریقہ اپنے عمل کے ساتھ۔ ماں کا حق امام سجاد نے دونوں طریقوں سے بیان کیا، عملی صورت میں بھی بیان کیا اور کتابی صورت میں بیان کیا۔ عملی صورت میں کیسے بیان کیا امام نے پوری زندگی اس برتن میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ جب ایک مرتبہ کنیز نے پوچھا، مولا آپ ہمیشہ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن کھانا الگ برتن میں کھاتے ہیں، جبکہ عرب کے اور بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، کنیز کے لیے میں کئی گھرانے میں کنیز رہی ہوں، وہ اپنی ماں کے برتن میں کھاتے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ کھاتے ہوں گے، شاید انہیں ماں کی عظمت کا پتہ نہ ہو، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس لقمے کو اٹھا لوں جسے میری ماں اٹھانا چاہتی ہے، کہ ایسا نہ ہو جس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو اور میری ماں میری محبت میں ہاتھ کو کھینچ لے اور خود اپنے آپ کو بھوک میں رکھے، بلکہ میں الگ سے اپنا برتن لے لیتا ہوں
تاکہ میری ماں مطمئن ہو جائے کہ میرے بیٹے نے اپنا کھانا لے لیا، اور اس کے بعد میری ماں سکون سے کھانا کھائے۔ اس کے علاوہ ماں کے حق کو امام نے رسالت حقوق میں بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ شخص ماں کا حق یہ ہے، توجہ کیجیے گا، ماں کا حق یہ ہے کہ تو تسلیم کر لے کہ تو اس حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کا حق یہ ہے کہ تم تسلیم کر لو کہ تم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ماں باپ کے لیے اس حق کے ساتھ دعا مانگو کہ پروردگارا ان پہ فقط رحم نہ فرما بلکہ ان پر ایسے رحم فرما، توجہ کیجیے گا، جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچپن میں اپنے بچے کی غلطیوں کو گنتے ہی نہیں ہیں، معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی والدین کا انسان کی گردن پر یہ حق ہے کہ وہ دعا کرتا جائے، خدا بندہ میرے والدین کے گناہوں کو گنی نہیں، تو اپنے رحم کے صدقے میں انہیں معاف فرما۔ امام آگے فرماتے ہیں اس شخص ماں کا حق یہ ہے کہ اس کی دل آزاری تمہارے کسی بھی فعل سے نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، اس جملے میں امام نے انسان کی پوری زندگی کو سنبھال دیا، بچپنے کو، نوجوانی کو، جوانی کو، اور والدہ کی حیات کو، اور والدہ کی حیات کے بعد کے عرصے، ایک جملے۔ یعنی کوئی بھی تم ایسا کام نہیں کرو جس کام کی وجہ سے تمہاری ماں کی دل آزاری ہو، چاہے وہ تمہارا بچپنا ہو، چاہے وہ تمہارے شادی کے مسائل ہوں، چاہے وہ تمہارے گھر میں آنے کے مسائل ہوں، کچھ بھی ہو، ایسا کوئی فعل انجام نہ دو جس سے تمہاری ماں کی دل آزاری ہو۔ میں نے کل باپ کے حق میں ذکر کی تھی ایک چیز جس دہرانا نہیں چاہتا، کہ کبھی کبھی انسان زندگی میں رہتے ہوئے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن جب یہ نعمت چھنتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے کیا چھن گیا، اور وہ کون سی چیز تھی جس کی زندگی میں قدر نہیں کی، تو پھر انسان بیدار ہوتا ہے۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں دنیا میں تھی، تو نے قدر نہیں کی، چلی گئی، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ ماں کے حق کی ادائیگی کریں۔ یہاں پر ایک سوال ہے فقہی مسئلہ میں، فقہ کا طالب علم لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ آقا فلانا، تمام ہم نے مراجع کی توضیحات کو دیکھا کہ قضا نمازیں باپ کی واجب ہے، توجہ کیجیے گا، ماں کی واجب نہیں ہے، تو نہ پڑھیں۔ اس کا علماء نے ایک بہترین جواب دیا ہے، کہا کہ اللہ نے باپ کی واجب رکھی، ماں کی اس لیے واجب نہیں رکھی کہ ہر فرما بردار اولاد پر واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پڑھ دے گی۔ ماں کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ ایک شخص نے نجف میں موجود تھا، آغا سیستانی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ ماں کی نماز واجب نہیں ہے، میں نہ پڑھوں؟ معلوم ہے کیا جواب آیا؟ کہ تمہاری ماں نے جب تمہاری خدمت کی تھی، کیا فقط وہ خدمت کی تھی جو اس پر واجب تھی؟ ماں پر تو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، ماں پر تو لباس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری فقط واجبات کی خدمت تھوڑی کی تھی، جو ماں کر سکتی تھی اس سے بڑھ کر کیا۔ آج تمہارے اوپر واجب ہے کہ وہ سب کچھ کرو جو ماں کے لیے کر سکتے ہو۔ ماں کے بعد امام نے جو حقوق بیان کیے، کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کل آخری تقریر ہے، امام نے انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے۔ امام کہتے ہیں انسان، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، توجہ کیجیے گا، میں کئی گھنٹے کی تقریر کو چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اصحاب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امام نے ہاتھ کا الگ حق بیان کیا، پیر کا الگ حق بیان کیا، توجہ کیجیے گا، آنکھ کا الگ حق بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے ایک ایک اعضاء جوارح کے الگ الگ حق بیان کیے، لیکن اگر ان سب کو ایک جملے میں پیش کیا جائے تو وہ ایک جملہ یہ بنتا ہے
امام کہتے ہیں تمہیں خالق نے معذوری سے بچایا ہے، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، تمہیں پیر دیے، تمہیں سب کچھ کرنے کی طاقت دی، ان کا آج ایسا حق ادا کر کہ جب روز قیامت یہ تمہارے گواہ بنے تو ان کی گواہی تمہیں جنت میں لے جائے، جہنم میں نہ لے جائے، کیونکہ آج یہ تیرے تابع ہیں۔ یہ ہاتھ طاقت رکھتا ہے، یہ پیر طاقت رکھتا ہے، اس پیر سے آپ پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پیر آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ جس کو چاہے مار سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ماریں، ہاتھ آپ کو نہیں مارے گا۔ یہ ہاتھ جملہ آگے بہت اہم جملہ، توجہ فرمائیے گا۔ یہ ہاتھ آپ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھے کبھی آپ کو مارے گا نہیں، لیکن آپ کا اگر ضمیر بیدار ہوگا تو ضمیر ضرور مارے گا۔ ضمیر کو بیدار رکھیں۔ لیکن روز قیامت یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ پیر بھی گواہی دیں گے، ایک ایک اعضائے جوارح گواہی دیں گے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں انسان تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈر، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو گناہ کا شاہد ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ صلی۔ امام نے کئی اصحاب تیار کیے، ہم نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا، ان کو دہرانا نہیں چاہتے، لیکن ایک ایسے صحابی یا ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے امام کی سیرت میں جسے نہیں معلوم انسانوں نے کیوں فراموش کر دیا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، بہت اہم بات، کہ نہیں معلوم کہ اسے ہمارے منبروں سے، ہمارے محرابوں سے ذکر کیوں نہیں کیا جاتا۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے امام سجاد کی خدمت بھی کی، امام کی امامت کی پرچار بھی کی، کربلا کی پرچار بھی کی، اور ان کا ایک اور شرف آپ کو بتاؤں۔ جناب فضا کون ہے؟ پنجتن پاک کے ساتھ رہنے والی، پنجتن پاک کے ساتھ رہنے والی، رسول خدا سے لے کر سرکار سید الشہداء تک، پھر اس کے بعد امام محمد باقر کی بھی زیارت نصیب ہوئی، امام سجاد کی بھی زیارت نصیب ہوئی، لیکن زیادہ تر وقت کہاں گزرا؟ پنجتن پاک کے ساتھ گزرا۔ لیکن جس شخصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے 8 اماموں کا دور دیکھا، اور چوتھے امام کے ساتھ ان کا ایک خاص واقعہ، اس خاص واقعے کی وجہ سے کئی لوگ جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے وہ ان کے امام کی امامت کے قائل ہوئے۔ وہ بیوی جن کو ام غانم کہا جاتا ہے، جن کا اصلی نام حبابۃ الولابیہ، اور ان کا ایک اور شرف کہ یہ وہ خاتون ہیں، توجہ کیجئے گا، میں بیوی کا پورا ذکر کروں گا، یہ وہ خاتون ہیں، ہم کس کے انتظار میں؟ کس کے انتظار میں؟ امام زمانہ کے۔ اور کیا ہے امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی کس چیز کی چیز ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے؟ 313۔ جو 313 امام کے خاص صحابی ہیں، فقط صحابی 313 نہیں، جو خاص صحابی ہیں وہ 313 ہیں۔ جب وہ تعداد مقرر اور معین اور پوری ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا ان خاص ناصرین میں سے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، یہ وہ بیوی ہیں جن کے لیے اماموں نے گواہی دی کہ یہ ان 313 میں سے ایک ہے، 313 میں سے ایک ہے، جناب حبابۃ الولابیہ، جنہیں ام غانم بھی کہا گیا۔ ام غانم کیوں کہا گیا؟ ام یعنی ماں، غانم یعنی غانم کی ماں۔ یہ بیوی سب سے پہلے جوانی کے عالم میں، توجہ کیجئے گا، علی کے پاس آئی، امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک خاص انداز کے ساتھ کہا کہ یا علی، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ عام ہاتھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ ید اللہ ہے، آپ کے ہاتھ میں خدا نے خاص اثر رکھا ہے۔ مولا نے کہا کہ بابا چاہو، کیا چاہتی ہو بولو؟ کہا کہ مولا یہ کنکر لائی ہوں، ان پہ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے مہر لگا دے امامت کی۔ امام نے کہا بابا یہ جو مجھ سے کنکروں پہ مہر لگوا رہی ہو، کیا تجھے میری امامت پر بھروسہ نہیں؟ کہتی ہے مولا آپ کی امامت پر بھروسہ اپنی سانسوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن مولا اپنے بچوں کے لیے تاکہ زمانہ انہیں گمراہ نہ کر دے۔
توجہ کیجیے گا، یہ کنکر لے کر آئیں، امام نے مہر لگائی، اور یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کنکروں کی زیارت کرنے۔ میں بات کو پہنچا نہیں سکا شاید، لوگ دور دور سے آتے تھے ان کنکروں کی زیارت کرنے جن پہ مولا نے مہر لگائی تھی۔ یعنی لوگوں کی معرفت میں کمی تھی، اگر معرفت اس جیسی ہوتی تو ان کنکروں کی زیارت نہ کرتے، اپنے کنکر اٹھا کر امام سے مہر لگواتے، لیکن امام سے مہر نہیں لگوائی، جاتے تھے ان آنکھوں کو چومتے تھے، پتھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ پھر امام حسن کا دور آیا، یہ بی آئیں اور مولا سے کہا مولا ان پہ مہر لگا دے، امام نے مہر لگا دی۔ پھر سرکار سید الشہداء کا دور آیا، مولا سے کہا مہر لگا دے، مولا نے مہر لگا دی۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کے پاس آئے اور آ کر انہیں ان کے بابا کا پرسہ دیا۔ پرسہ دینے کے بعد کہا مولا یہ لوگ آپ کی امامت کے منکر ہو گئے، توجہ کیجیے گا، لوگوں نے آپ کی امامت کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن مولا مجھے یقین ہے جو امامت کی خوشبو میں نے علی میں محسوس کی تھی وہ آپ میں محسوس ہو رہی ہے، جو امامت کی خوشبو حسن میں محسوس کی تھی وہ آپ میں محسوس ہو رہی ہے، جو امامت کی خوشبو آپ کے بابا میں تھی وہ آپ میں محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے کہا حبابہ کیا چاہتی ہو، توجہ کیجیے گا۔ حبابہ نے کہا مولا میں وہی کنکر لے کر آئی ہوں، ان پہ مہر امامت کو ثبت کیجیے جیسے دیگر 3 اماموں نے کیا۔ امام نے کہا حبابہ قریب آؤ۔ امام نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں سے کہا لوگوں یہ حبابہ دیکھ رہے ہو کون ہے؟ کہا کہ مولا یہ ضعیفہ ہے، اس کی بینائی جا چکی ہے، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، نماز کو بیٹھ کے ادا کرتی ہے۔ مولا کہتے ہیں لیکن تم سب کا ایمان ایک طرف، اس حبابہ کا ایمان ایک طرف۔ مولا نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم اس کا ایمان معرفت کی کون سی سرحدوں کو چھو رہا ہے۔ مولا نے کہا لوگو آج حبابہ میرے پاس آئی ہے، میرے دادا کے پاس گئی تھی، میرے چچا کے پاس گئی تھی، میرے بابا کے پاس گئی تھی۔ حبابہ جنہوں نے پہلے مہر لگائی تھی وہ بھی علی تھی، آج میں بھی علی ہوں۔ حبابہ انہوں نے مہر لگا کر لوگوں کو حیران کر دیا تھا، آج میں اس سے بڑھ کر ایک کام کروں گا جس سے لوگ گواہی دیں گے کہ حسین کا بیٹا نام کا علی نہیں فقط کردار کا بھی علی ہے۔ کہ مولا کیا کریں گے؟ ابو خالد جن کا کل ذکر ہو چکا وہ کہتے ہیں میں مولا کے قریب کھڑا تھا، مولا نے کہا حبابہ تم نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کہ جی مولا پڑھی ہے۔ کہ کیا تھا؟ کہ سورہ یوسف میں ذکر ہے اللہ نے زلیخا کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیا تھا یوسف کی محبت کی وجہ سے۔ امام نے کہا وہ یوسف تھے، میں فخر یوسف ہوں۔ زلیخا کے دل میں یوسف کے حسن کی محبت تھی، تمہارے دل میں ہمارے حسن کی نہیں ہماری ولایت کی محبت ہے، میں نے تمہاری جوانی پلٹا دی۔ ابو خالد کہتا ہے امام نے کہا میں نے دیکھا حبابہ جوان ہو چکے تھے۔ تو یہی حبابہ یار جو در اب جو حبابہ جو بڑھاپے کے عروج کو پہنچ چکی تھی اسے امام نے جوانی کا عروج دے دیا، اور حبابہ اب فقط جوان اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئی بلکہ امام کی ولایت کے لیے جوان ہوئی، دروازوں پہ جا جا کر لوگوں کو امام کی امامت کی تبلیغ۔ پھر اس کے بعد یہی حبابہ 5 امام کے پاس آئی، ان سے مہر لگوائی، پھر 6 امام کے پاس آئی، ان سے مہر لگوائی، توجہ کیجیے گا، پھر 7 امام کے پاس آئی، ان سے مہر لگوائی، پھر جب 8 امام کے پاس آئی وہی عمر، وہی بڑھاپا، وہی ضعیفی، وہی بینائی جا چکی، امام کی خدمت میں آئی۔ امام نے کہا بابا تم نے 8 اماموں کا دور دیکھا، توجہ کیجیے گا، 8 اماموں کا دور دیکھا، تمہاری اطاعت کا یہ عالم کہ کسی امام کو تم سے شکوہ نہیں ہے، سب کے سب امام تم سے راضی گئے، تم نے کسی بھی امام کی اطاعت سے انکار نہیں کیا۔ حبابہ پہلے علی نے توجہ کیجیے گا تمہیں مہر لگا کے دی، اس کی اتباع میں دیگر ائمہ نے بھی لگائی، دوسرے علی نے تمہاری جوانی پلٹائی۔ حبابہ میں بھی تو علی ہوں،
میں علی ابن موسیٰ ہوں، میں بھی علی ہوں، میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جو اس مہر سے بھی بہتر ہوگی، جو جوانی سے بہتر ہوگی۔ کہ مولا کیا؟ امام نے کہا بابا قریب آؤ، پہلے ان کنکروں پہ مہر لگائی، توجہ کیجیے گا۔ امام نے کہا بابا جیسے دیگر ائمہ نے مہر لگائی، میں نے مہر لگا دی، اب اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ دوں؟ بابا نے کہا مولا عنایت کریں۔ مولا نے اپنے غلام سے کہا وہ قمیص دو جسے میں نے رکھا ہوا ہے۔ امام نے اپنی قمیص اطہر حبابہ کو دی، کہا کہ حبابہ اب تمہاری موت قریب ہے، اس کا کفن پہن لینا۔ حبابہ نے اس قمیص کو لیا، توجہ کیجیے گا، تب جیسے قمیص کو لیا آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کیا، کہا کہ مولا اتنی بڑی عنایت اس حقیرہ پر۔ امام نے کہا حبابہ تم حقیرہ نہیں ہو، تم تو علی کی ولایت کی مبلغہ ہو، تم تو علی کی ولایت کی مبلغہ ہو، تم نے علی کی ولایت کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن حبابہ میں فقط یہ دے کر رک نہیں رہا، حبابہ اب جو میں دے رہا ہوں وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جو تمہیں ابھی تک ملا ہے۔ کہا کہ مولا کیا؟ آپ کی قمیص کفن پہنوں گی، 7 ائمہ کے جو میرے پاس کنکروں والی مہر تھی وہ موجود، 8ویں مہر آپ نے لگا دی، ان سب کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گی، اس سے بڑھ کر کیا ہے کائنات میں جو آپ دیں گے؟ امام نے فرمایا حبابہ ہماری عنایت اس کائنات سے بڑھ کر ہے، حبابہ جاؤ، لوگ قبر میں قیامت کا انتظار کریں گے، تم قیامت تک قبر میں نہ رہنا، قیامت سے پہلے ہمارا بیٹا مہدی آئے گا، جب وہ تشریف لائیں گے وہ تمہیں قبر سے اٹھائیں گے اور تم ان کے ساتھ اٹھ کر حسین کے انتقام میں شریک ہونا۔ تو عزیزان محترم یہ ہے امام کے اصحاب، عورت ہو ضعیف ہو بوڑھا ہو کیا کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن شرط کیا ہے؟ بصارت معرفت زمین پر نہ ہو، معرفت آسمان کو چھو رہی ہے۔ یاد رکھیں فرزدق مشہور و معروف نام، شیعہ سنی کتابوں میں مشہور اور معروف نام فرزدق، بہت بڑا شاعر، جو بھی کوئی بادشاہ آتا تھا وہ فرزدق کو بلاتا تھا، فرزدق کوئی شعر کو، جب وہ شعر کہتا تھا اسے بڑے پیسے دیتے تھے۔ لیکن اس فرزدق نے امام کا ایک جملہ سن رکھا تھا، کن کا؟ جو تھے امام کا۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں دربار یزید میں کیا فرمایا تھا امام نے خطبے میں؟ انا ابن مکہ و مینا، توجہ کیجیے گا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ کل آپ کے سامنے میں نے حجر اسود کو پڑھا نا، میں دہرانا نہیں چاہتا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ سن رکھا تھا فرزدق نے۔ جب امام حج پہ گئے اور ساتھ میں دربار کا حاکم بھی بیٹھا تھا، اور جب امام تشریف لائے تو اس نے حاکم نے دیکھا کہ جو لوگ بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہٹ رہے تھے وہ امام کی وجہ سے ہٹ گئے، تو فرزدق سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا اسے، میں نہیں جانتا اسے، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، میں نہیں جانتا اسے، جسے دیکھ کے لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، راستہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ فرزدق کے دل میں جو ابھی تک علی کی ولایت، حسین کی محبت، سجاد کی محبت چھپی ہوئی تھی، اسے ظاہر کر کے کہتے ہیں خلیفہ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو انہیں جان یا نہ جان، یہ تو وہ ہیں جنہیں مکہ اور مدینہ جانتا ہے، یہ تو وہ ہیں جنہیں زمزم و صفا جانتا ہے، یہ تو وہ ہیں۔ اگلا جملہ سنیں گے امام کی عظمت کا، فرزدق نے کہا، کیا کہا فرزدق نے؟ تم کیسے نہیں جانو گے؟ تم نہ جانو، یہ وہ ہیں جو طہارت کے علم ہیں، علم نہیں، طہارت کے علم۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ علم نشانی کو کہا جاتا ہے، یعنی فرزدق کہنا چاہتا ہے پاکیزہ لوگ کون ہیں، انہیں پہچاننا ہے تو یہ دیکھو جن کے دل میں ان کی محبت ہے وہ پاکیزہ ہے۔ یہ فرزدق جب جیل میں ڈال دیا گیا اس کو، امام نے اس کو کچھ چیزیں بھجوائیں، کچھ مال بھجوایا اور کہا کہ یہ فرزدق لے لو۔ فرزدق نے ایک جملہ کہا، اس جملے پہ میں آپ کی بہت توجہ چاہوں گا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے۔ جیسے فرزدق کو پاس وہ مال پہنچا تو کہتا ہے مولا
آج تک مال بہت کمایا، یہ شعر جو میں نے کہے یہ مال کے لیے نہیں قبر کے لیے کہے۔ آج تک مال بہت کمایا ہے، اپنی مرضی کے پیسے نہیں، لیکن آپ کی فضیلت کو ذکر کرنے کے لیے میں نے پیسے نہیں مانگے۔ یہ فرزدق جب رہا ہو کے آیا، امام نے دعا کی، رہا ہو کے آیا تو امام نے فرزدق سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش پر مجلس کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ حکم ہے ایک خاص مسائل کا۔ امام نے جیسے فرزدق کو توجہ کیجیے گا، فرزدق جیسے تشریف لایا، امام استقبال کے لیے آگے بڑھے، فرزدق کو سینے سے لگایا۔ فرزدق رونے لگا، کہتا ہے مولا میں آپ کے قدم چھوں، میرا مقام آپ کے سینے پہ نہیں، آپ کے قدموں میں ہے۔ امام نے کہا فرزدق جس سینے میں ہماری محبت ہے ہم اس سینے کو چومنا چاہتے ہیں۔ فرزدق آیا، عزادارو روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، فرزدق بھی رویا، ساتھ میں محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص رویا۔ امام زمین پر بیٹھے، فرزدق کے کہا فرزدق آج تک تم نے شاعری کی ہے نا؟ کہ جی مولا۔ کہا کہ جاؤ منبر پہ جا کر میرے بابا کے مسائل پڑھو۔ عزادارو جیسے فرزدق امام کے حکم پر منبر پر بیٹھا، فرزدق نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھے بھائی نے کس مسائل کا حکم کیا ہے۔ فرزدق نے کہا میں شہادت حسین کو نہیں بھول سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس شہادت کی گواہ 4 سالہ بچی ہے۔ اور فرزدق کا اگلا جملہ سنیں گے، فرزدق نے کہا اس 4 سالہ بچی سے باپ نے گلا کٹتے وقت کہا تھا سکینہ میرے شیعوں کو بتا دینا میں پیاسا مارا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری مصیبت کو یاد کر لینا۔ عزادارو مجھے حکم کیا ہے بھائی نے سیدہ سکینہ کے مصائب کا، امام سجاد کی وہ روایت، کیونکہ امام سجاد کا ذکر ہے نا جسے میں کل پڑھوں گا، امام کے سامنے آتا ہے نعمان ابن منظر مدائن، میں روایت پڑھ رہا ہوں، آ کے کہتا ہے مولا آپ نے بار بار کہا ہے الشام الشام الشام، آخر شام میں ہوا کیا تھا یہ تو بتاؤ۔ امام نے کہا نعمان شام کی ہر مصیبت کو سجاد بھول سکتا ہے، لیکن 7 مصیبتیں ایسی ہیں جسے میں نہیں بھول سکتا، ان میں سے 6 مصیبتیں میں کل پڑھوں گا۔ اگلا جملہ آخری جملہ سنیں، امام کہتے ہیں نعمان میں شام میں کیسے بھولوں، میری ایک 4 سالہ بہن تھی جو روز روز مجھ سے پوچھتی تھی بھیا وطن کو کب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سکینہ کے کون سے مظالم پڑھوں۔ آج بھی کربلا میں ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے دمعۃ الرقیہ، اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دو، تمہاری آنکھیں جانے حسین کی سینے کی تسکین سکینہ جانے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی سے کہے گا بی بی ہم 40 آپ کے بابا کی قبر پہ کرنا چاہتے ہیں، بی بی ہم 40 نجف میں کرنا چاہتے ہیں۔ سکینہ پر پہلا ظلم دمعۃ الرقیہ نامی آج بھی کربلا میں مقام موجود ہے، جس مقام کے بارے میں یوں بتایا جاتا ہے یہ وہ پہلی جگہ تھی جب حسین کا سر قلم ہوا، بچی نے شمر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں زیادہ خیرات آنسو مل سکے۔ کہا کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ملعون تم نے میرے بابا کو قتل کر دیا ہے، میری ایک ہی تمنا ہے مجھے میرے بابا کا سر دے۔ بچی نے جیسے ہی سر مانگا نا، شمر نے کہا سکینہ قریب آ۔ جیسے ہی سکینہ قریب گئی، اس ملعون نے سر سکینہ کو نہ دیا، زلفوں سے پکڑ کر ہوا میں اچھالا، سر ہوا میں اچھلا، بچی بابا بابا کہہ کر سر کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی سر کی طرف دوڑی، بچی سر کے پاس نہ پہنچی تھی کہ بچی کی زلفوں میں شمر کا ہاتھ آیا۔ باپ کے سامنے سکینہ کو پہلا تماچا، جزاک اللہ جزاک اللہ، سکینہ کو پہلا تماچا لگا۔ بابا کا سر سامنے ہے، بابا کا جسم تڑپ رہا ہے، سکینہ نے بابا کو آواز نہ دی، قدموں کو دریا کی طرف بڑھا کے کہتی ہے
چچا راضی۔ سکینہ چھوٹی تھی، سکینہ کو جب بھی بٹھایا تھا، عباس نے اماری میں بٹھایا تھا، حسین نے اماری میں بٹھایا تھا، سکینہ کو کیا پتا کہ بغیر پلانگ کے اونٹ پہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ مشہور و معروف روایت کہ بچی اونٹ پہ بیٹھتی تھی، زمین پہ گر جاتی تھی۔ جب کئی مرتبہ بچی زمین پہ گری، زجر ابن قیس نامی ملعون تعزیہ نہ لے کر آیا، کیا دیکھا؟ بچی زمین پر گرتی ہے، رکتی نہیں، وہاں جاتی ہے جہاں بابا کا بے سر لاشا ہے، باپ کے جنازے سے لپٹ کے کہتی ہے بابا یہ سب چلے جائیں میں نہیں جاؤں گی، بابا میں 3 کام کروں گی، ایک تو فرات پہ جا کر چلو میں پانی لے کر آؤں گی، بابا آپ کے خشک گلے پہ وہ پانی ڈالوں گی، بابا دوسرا کام یہ کروں گی، بابا میں کربلا کے جنگل میں جا کر پتے توڑوں گی درختوں کے، بابا ان درخت کے پتوں سے آپ کے جسم کو چھپاؤں گی، بابا میں تیسرا کام یہ کروں گی، میں راستے پہ جاؤں گی، جو کوئی مسلمان گزرے گا اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مسلمانوں آؤ میرے بابا کو۔ عزادارو زجر کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں روایت پوری نہیں پڑھا، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، آپ کی آنکھیں جو نصیب ہوگا وہ حاصل کرے۔ زجر کہتا ہے جب میں نے بچی کو اس عالم میں دیکھا، میں نے بچی کو ایسے اٹھایا جیسے ریشمی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت سے اٹھایا جاتا ہے۔ میں نے بچی کو کہا بچی آ جا، بچی جیسے میرے قریب آئی، میں نے کہا بچی قافلہ آگے جا چکا ہے، میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ، میں بچی میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بچی نے کہا میں چھوٹی بطول ہوں، میں سید زادی ہوں، میں تمہارے ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھوں گی، تم گھوڑے پہ چلو، میں پیچھے روتی ہوئی آؤں گی۔ زجر کہتا ہے میں گھوڑے پہ چلا، بچی روتی آ رہی تھی، اتنے میں بچی کا رونا بند ہوا۔ میں نے پوچھا سکینہ رونا کیوں بند ہوا؟ بچی نے کہا ملعون پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، میری دادی زہرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے اس بچی کو رونے کا۔ جب شام میں کچھ نہیں پڑھ رہا، کوفے سے کیسے گزری، شام سے کیسے گزری میں کچھ نہیں پڑھ رہا، جب شام کے دربار میں پہنچی نا، آج بھی وہ مقام موجود ہے، جب شام کے دربار میں پہنچی نا، عالم یہ تھا ہر بچی کا، ہر بچی اور بیوی کو رسن ہاتھوں میں باندھے گئے تھے، سکینہ کے گلے میں باندھے گئی تھی، سکینہ کے گلے میں باندھی گئی تھی۔ عزادارو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، یزید کے تخت کے نیچے حسین کا سر تھا، بچی کی نظریں باپ کے سر پہ تھی۔ یزید نے بچی کو ایسے انداز میں کہا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہا بچی بار بار بابا کو کیوں دیکھتی ہے؟ بچی نے جواب تو دینا چاہا لیکن رسی گردن میں اتنی سخت سے بندھی تھی کہ الفاظ باہر نہیں آئے۔ اس نے کہا بچی کی رسن کو کھولا جائے، بچی کی رسن کو ڈھیلا کیا گیا۔ بچی سے کہا بچی بار بار حسین کے سر کو کیوں دیکھتی ہے؟ کہا کہ میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ بچی کہتی ہے میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ عزادارو بی بی کا امتحان تو سنیں۔ یزید کہتا ہے بچی مجھے کیسے پتا چلے تیرا بابا تجھ سے پیار کرتا تھا؟ میں تیرے پیار کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا ملعون کیسے؟ کہا کہ میں دیکھوں تو باپ کو بلا، باپ تیرے بلانے پر آئے۔ یہ جملے ختم ہوئے، شام کی اسیرہ نے اپنا جلا ہوا کرتا اٹھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مجھے بھائی نے حکم دیا کہ میں صاحب طویل پڑھیے گا۔ بچی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، اللہ بھائی کی ماں کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ بچی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، رو کے کہتی ہے بابا بابا بیٹی کے پیار کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ کہنا تھا بچی کے دامن میں حسین کا سر آیا، یہ صحیح سر آیا۔ بچی نے کچھ نہیں بولا، ایک جملہ بولا کیا؟ بابا بہنوں سے پوچھ لے میں نے چچا کے بعد پانی نہیں مانگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آ گئی بیوی، اسیری ہو گئی، اسیری کا آغاز ہوا، بہت روئے، اسیری کا آغاز ہوا، اسیری کا آغاز ہوا، ہر بیوی روتی تھی۔ اکبر کی ماں اکبر کو بھول نہیں سکتی تھی، اصغر کی ماں اصغر کو بھول نہیں سکتی تھی، زینب
عباس اور حسین کو بھول نہیں سکتی تھی۔ ہر بیوی روتی تھی، لیکن اس بچی کے رونے کا انداز سب سے مختلف تھا۔ کیا تھا؟ ایک پتھر اٹھاتی تھی، اس پتھر کو زمین پہ رکھتی تھی، اس پتھر پہ اپنا سر رکھتی تھی اور رو کے کہتی تھی بابا شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستروں پہ سو رہی ہیں بابا، بابا آپ کے سینے پہ سونے والی پتھروں پہ سو رہی ہے۔ عزادارو 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 کبھی کہتی تھی بابا بابا کہاں چلے گئے میرے بابا۔ عزادارو ہر رات روتی تھی، اور جب شام کو پرندے واپس آتے تھے اپنے بھیا سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہم وطن کو کب جائیں گے؟ امام کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ رونے والوں ایک ایسی شب آئی، اس شب میں سکینہ سو نہیں رہی تھی۔ کبھی زینب نے سلایا، کبھی ام کلثوم نے سلایا، میں مصائب کے اختتام کے قریب ہوں، کبھی رباب نے سلایا، سکینہ نہیں سو رہی تھی۔ عزادارو ایک ایسا لمحہ آیا کہ سکینہ کی آنکھ لگی، جیسے ہی سکینہ کی آنکھ لگی روتے ہوئے اٹھی اور ایک جملہ کہا مجھے میرا بابا چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ یہ کہہ کے سکینہ اٹھی۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں جیسے سکینہ نے کہا نا مجھے بابا چاہیے، تو زینب نے کہا واہ حسینہ، زینب نے کہا واہ حسینہ، ام رباب نے کہا ہائے حسینہ، ام لیلا نے ماتم کیا، بیبیاں روئی۔ یزید کے آرام میں خلل آیا، اس ملعون نے امام کو بلایا اور کہا کہ دی یہ جو بچی بابا بابا کر کے رو رہی ہے اسے خاموش کیسے کرائے گا؟ امام نے کہا ایک ہی چیز ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ مجھے میرے بابا کا سر دے۔ یزید نے کہا سجاد میں تجھے تیرے بابا کا سر دوں، مجھے یقین دلا تیری بہن نہیں روئے گی۔ امام رو کے کہتے نہ رہے گی نہ روئے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ حق پرسے کا، یہ حق پرسے کا۔ کہا کہ نہ رہے گی نہ روئے گی۔ عزادارو جب اس نے یہ سنا نا اس نے جلدی سے حسین کا سر نکلوایا، غریب کے ہاتھوں پر باپ کا سر آیا۔ امام نے بابا کے سر کو دیکھ کے کہا بابا سجاد شرمندہ ہے، ہر بیٹا باپ کو غسل و کفن دیتا ہے۔ سجاد نے سر حسین اٹھایا، زندان میں پہنچے، بیویاں اٹھی، استقبال کیا، حسین کا سر آیا۔ سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے مجھے میرا بابا چاہیے۔ بیوی نے کہا سکینہ بابا آ گئے۔ جیسے ہی سنا نا بابا آ گئے، ہاتھوں کو بڑھایا، شاید سینے سے لگانے آئے ہیں۔ بیوی رو کے کہتے سکینہ بابا کا سر آیا ہے۔ جیسے ہی سنا نا بابا کا سر آیا ہے، مجلس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی بابا کے سر کا سنا، بچی نے آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک کپڑے میں سر حسین لپٹا ہوا ہے۔ بیوی نے کسی سے پوچھا نہیں، رو کر باپ کے سر سے کپڑا ہٹایا اور کہتی ہیں بابا زلفوں میں خاک کس نے ڈالی ہے؟ بابا زلفوں میں خاک کس نے ڈالی ہے؟ بابا 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 رخساروں پہ نشان کیسے ہے؟ بابا میں دیکھتی آئی ہوں، بابا نیزے پہ روتے آئے ہو۔ بابا بابا میں نے سنا تھا آپ کے سر کو خولی کے تنور میں رکھ۔ بچی باپ سے بابا کی مصیبتیں پوچھتے پوچھتے رو کے کہتی بابا آپ تو مجھے جواب نہیں دے رہے، بابا میں اپنی مصیبت سناؤں؟ بابا زینب سے پوچھ لے، اپنی بہنوں میں کلثوم سے پوچھ لے، بھیا سجاد سے پوچھ لے، چچا کے بعد میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، لیکن بابا آپ تو میرے بابا ہو جائے۔ بابا میں آپ کو بتاؤں گی، بابا آپ کے بعد شمر نے تماچا مارا۔ بابا جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کے سینے پہ ہونے والے ماتم کو بی بی آپ کو کربلا میں ماتم نصیب کرے۔ رو کے کہتی ہے بابا فقط تماچے کی بات نہیں، بابا زجر نے تازیانہ بھی مارا تھا۔ بابا فقط تازیانہ کی بات نہیں، بابا میرے کانوں سے گوہر گھونسے گئے۔ بابا میں گوہروں کو نہ روتی، بابا گوہر اتر گئے، لہو ابھی تک میں۔ بابا بابا میرے دامن میں آگ لگی، بابا میں اونٹ سے بار بار گری۔ بابا مجھے آپ نے بتایا تھا نا دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بابا میں اتنی بار گری ہوں میری کوئی پسلی سلامت نہیں۔ بابا
بابا شام میں میں نے پتھر کھائے بابا، مجھے صدقے کی کھجوریں دی گئی بابا، بابا میں سب بھول سکتی ہوں بابا، میں غیرت مند سید زادی ہوں بابا، میں کیسے بھولوں بابا، داؤد کے بعد مجھے کنیزی میں عزادارو علماء مقتل کہتے ہیں جب سکینہ نے یہ بات بتائی حسین کو کہ بابا آپ کے بعد مجھے کنیزی میں مانگا گیا، وہ حسین کا سر جو ہر وقت نوکے شنا پہ تھا رویا نہ تھا، آج حسین کے سر سے آنسو بہنے لگے۔ سکینہ نے کہا بابا بابا آپ کو اکبر کی قسم بابا اپنے پاس بلا لو بابا، بابا آپ نے 57 برس کی زندگی میں کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا بابا، آنکھیں کھولو مجھے دیکھو، میرے سر کے بال سفید ہو گئے بابا، میری کمر جھک گئی۔ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ یہ کہہ کے بچی نے کہا بابا 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 میں دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہوں بابا، مجھے اتنا مارا ہے شانیوں نے، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر بچی نے باپ کے لبوں پہ لب رکھے، جب لب رکھے سکینہ سکون میں آ گئی۔ جیسے ہی سکون میں آئی بی بی زینب نے کہا کوئی شور نہ کرے، سکینہ سو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، بچی کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بابا کی پیاری بابا کے پاس پہنچ گئی، رونے والوں میں نے ختم کیا، غسالہ کیسے روئی، سکینہ کے کرتے کی حالت کیا تھی، کتنے تازیانے لگے ہوئے تھے، میں نہیں پڑھ رہا۔ سجاد کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ سکینہ کا جنازہ تھا۔ اس جملے پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ جیسے جنازے کو لے کے مولا چلے، شام کی ایک عورت آئی اور کہتی ہے قیدی ہم نے سنا ہے بنو ہاشم کی بچیاں گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہیں، قیدی کیا بہن کا دیدار نہیں کراؤ گے؟ امام نے کہا قریب آؤ۔ جیسے ہی وہ خاتون قریب آئی، غریب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بہن کے رخساروں سے کپڑے کو ہٹایا، خاتون تڑپی روئی، رو کے کہتی ہے قیدی آپ کی بہن کو کون سی بیماری تھی؟ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کی بہن کے رخسار سرخ نہیں، یہ سیاہ کیوں ہے، یہ کالے دھبے کیوں ہے؟ امام کہتے ہیں کوئی بیماری نہ تھی۔ کہا کہ نشان کیسے؟ کہا کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ